سب سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے سپورٹ کے بنا یہ ممکن نہیں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے اسلامک ہیروز کا پیغام پہنچائیں۔ اب شروع کرتے۔ سوچئے، اگر کائنات صرف پتھر، مٹی اور روشنی کا مجموعہ نہ ہو، بلکہ ایک آئینہ، مرر ہو، اور ہر چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اصل میں کسی اور حقیقت کا عکس ہو، اور اگر وجود کا مطلب صرف پیدا ہو جانا نہ ہو بلکہ خود اپنے رب کو پہچاننے کا ذریعہ ہو، تو پھر ہم جس سوچ میں داخل ہو رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے میر عطیہ، مرر آنٹولوجی، یعنی کائنات حسن الہی کا آئینہ۔ اور اسی سوچ کا دوسرا گہرا پہلو ہے تجلی، یعنی وجود کا پیدا ہونا، اصل میں اللہ کی اپنی قدرت اور جمال کو مرتب کے ساتھ ظاہر کرنا۔ میر عطیہ، ہر چیز کا آئینہ۔ سوچئے، پانی خود چہرہ نہیں ہوتا لیکن چہرہ دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح انسان، درخت، پہاڑ، ستارے اور ہم خود اپنی ذاتی روشنی نہیں رکھتے، ہم صرف روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے اصل میں وہ اللہ اور اس کے حسن کا عکس ہوتا ہے۔ اس نظریے میں کائنات کوئی انڈیپینڈنٹ ریالٹی نہیں بلکہ ایک مرر ورلڈ ہے۔ تجلی، وجود کا اصل راز۔ اب سوچئے، اگر اللہ چاہے تو اپنی قدرت ایک ہی لمحے میں ظاہر کر سکتا ہے، لیکن یہ کائنات سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، لیئر بائی لیئر ظاہر ہوئی۔ اسی کو کہا جاتا ہے تجلی، یعنی اللہ کا اپنی صفات کو آہستہ آہستہ مقصود طریقے سے مراتب کے ساتھ ظاہر کرنا۔ اس سوچ میں کریشن کا مطلب صرف بنانا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا اپنی پہچان کو وجود کے ذریعے ظاہر کرنا۔ اب یہاں سے ہم آتے ہیں حسن البصری کی طرف۔ یہ دونوں سوچیں، میر عطیہ اور تجلی، بعد کے فلسفی اور عرفانی نظموں میں واضح ہوئی، لیکن ان کی روح ہمیں بہت پہلے مل جاتی ہے حسن البصری کے اندر۔ حسن البصری کا مرکز تھا بصرہ اور ملک تھا عراق۔ بصرہ ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک علم کا شہر تھا، تجارت کا شہر تھا اور فتنوں کا شہر بھی تھا۔ یہاں مال بھی تھا، شہرت بھی تھی، سیاست بھی تھی اور اختلاف بھی، یعنی بالکل ایسا ماحول جہاں انسان کا دل آسانی سے بھٹک سکتا تھا۔ حسن البصری کا اصل کام لوگوں کو دنیا سے بھگانا نہیں تھا، ان کا کام تھا لوگوں کے دل کو ٹھیک جگہ پر لانا۔ زہد، حسن البصری کے نزدیک زہد کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑے پھاڑ لیے، کھانا چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، بلکہ زہد کا مطلب ہے دنیا کو اپنا رب نہ بنانا۔ وہ کہتے تھے تم بازار میں رہو مگر تمہارا دل بازار میں غلام نہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں میر عطیہ اور زہد کا گہرا تعلق۔ اگر یہ کائنات ایک آئینہ ہے تو پھر غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی تب ہوتی ہے جب انسان آئینے کو اصل چیز سمجھ لیتا ہے اور جس چیز کا عکس دیکھ رہا ہوتا ہے اسے بھول جاتا ہے، یعنی دنیا کا حسن دیکھ کر اللہ کا حسن بھول جانا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں حسن البصری کا زہدی پیغام بالکل سیدھا دل پر لگتا ہے۔ اخلاص صرف اللہ کے لیے۔ حسن البصری کا سب سے گہرا درد تھا ریا، یعنی لوگوں کے لیے اچھا بننا۔ ان کے نزدیک اگر کائنات ایک آئینہ ہے تو آپ اپنی عبادت کو لوگوں کو دکھانے کا ذریعہ بنا لو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے آئینے پر ہی لکھنا شروع کر دیا، یعنی تم نے اصلیت کو بھلا دیا۔ وہ کہا کرتے تھے اللہ تمہاری صورت نہیں دیکھتا، وہ تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ نہیں کہ بس نیت کہہ دی، اخلاص کا مطلب یہ ہے جب کوئی تعریف کرے تمہارا عمل تیز نہ ہو، جب کوئی تنقید کرے تو تمہارا عمل رک نہ جائے، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب تمہارا دل زندہ رہے۔ اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، خوف الہی، ڈر یا ہوش۔ حسن البصری کا خوف ڈر نہیں تھا، وہ ایک ہوش تھا، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہوش۔ وہ اکثر روتے تھے، لیکن ان کا رونا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ دنیا مشکل ہو گئی، ان کا رونا اس لیے ہوتا تھا کہ نہ جانے اللہ کے ہاں میں کس مقام پر ہوں۔ یہاں پر ہم سمجھتے ہیں تجلی اور خوف کا رابطہ۔ اگر یہ وجود اللہ کی تجلی ہے تو پھر انسان کا ہر عمل اس تجلی کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، یعنی تم جو سوچ رہے ہو، تم جو چھپا رہے ہو، تم جو دکھاوا کر رہے ہو، سب اسی نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس احساس کا نام ہی حسن البصری کی زندگی میں خوف الہی تھا۔ یہاں پر ہم ضرور بات کریں گے تزکیہ باطن، یعنی اصل جنگ کی۔ حسن البصری کے نزدیک اصل جنگ باہر نہیں ہوتی، اصل جنگ ہوتی ہے اندر۔ اندر کا دشمن، نفس کا غرور، اپنی عبادت پر فخر، لوگوں سے بہتر دکھنے کی بھوک اور دل سخت ہو جانا۔ ان کا پیغام یہ تھا اپنے دشمن کو اپنے اندر تلاش کرو۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں حسن البصری اور حکمران۔ حسن البصری صرف واعظ کرنے والے بزرگ نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے حکمران طبقے کو بھی سیدھی بات کہتے تھے۔
مگر نہ گالی، نہ تشدد، نہ نفرت، بلکہ ضمیر کے ساتھ۔ ان کا انداز ہوتا تھا، تم صرف لوگوں پر حکمران نہیں ہو، تم اپنے عمل کے بھی ذمہ دار ہو۔ حسن البصری کی سوچ اور آخرت، ان کی روحانی زندگی کا مرکز تھا آخرت کا یقین۔ ان کے نزدیک اگر قبر اور حساب دل میں زندہ ہو جائیں تو جھوٹ بھاری ہو جاتا ہے، ظلم مشکل ہو جاتا ہے اور ریا برداشت نہیں ہوتی۔ اب آج کے دور کی طرف آ جائیں۔ آج ہم ایک ایسے دور میں کھڑے ہیں جہاں دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے۔ موبائل سکرین پر جنگ بھی دکھ جاتی ہے، لاش بھی اور پروپیگنڈا بھی۔ آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں ایران، اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگ اور تناؤ اور ٹکراؤ۔ روز نیوز آتی ہے، میزائلز، وارننگ، سینکشن، سٹیٹمنٹس اور پھر نئی ہیڈ لائنز۔ حسن البصری آج ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ یہ نہیں پوچھتے کون جیت رہا ہے، وہ پوچھتے تمہارا دل اس سب کو دیکھ کر کیسا ہو رہا ہے؟ کیا تم صرف تماشا دیکھ رہے ہو یا تمہارا دل بھی ہل رہا ہے؟ حسن البصری کا پیغام صرف سیاست کا تجزیہ نہیں بتاتا، وہ انسان کو اپنی روح کی طرف لاتا ہے۔ وہ کہتے تھے جنگ صرف ملکوں کے درمیان نہیں ہوتی، جنگ انسان کے اندر بھی ہوتی ہے۔ آج کا انسان اور میر عطیہ، آج ہم سکرین پر تصویر دیکھ کر رو دیتے ہیں، پھر نیکسٹ ریل، پھر نیکسٹ کلپ، پھر نیکسٹ نیوز۔ یعنی ہم ایک آئینے کے اوپر گزر رہے ہیں مگر اصل چیز تک نہیں جا رہے۔ اگر یہ دنیا ایک آئینہ ہے تو پھر آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم آئینوں کے جنگل میں کھو گئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں حسن البصری کا خاموش سوال۔ تم اتنی چیزیں دیکھ رہے ہو مگر تمہارا دل کس چیز کو دیکھ رہا ہے؟ اگر وجود تجلی ہے تو پھر ہر واقعہ، ہر مشکل، ہر جنگ، ہر فتنہ بھی انسان کے لیے ایک امتحان بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ تم نے تجلی کو صرف خبر بنایا یا اپنی اصلاح کا ذریعہ؟ اور اب آتے ہیں حسن البصری کے آخری پیغام پر۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے تم دنیا چھوڑ دو، وہ یہ کہتے تھے تم اپنا رب نہ چھوڑ دو۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم سب کچھ چھوڑ دو، وہ یہ کہتے تھے تم اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کر لو۔ ان کا دنیا کو ایکسپلین کرنے کا اصل مقصد تھا کہ دنیا ہاتھ میں رہے، دل میں نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں لکھیے گا پارٹ 3۔